اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے اور سیاسی نظام کو آئینی دائرے میں چلانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو بربادی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کوئی سیاسی جماعت کسی کی ٹانگ نہ کھینچے، جو جماعت انتخابات جیتے اسے مینڈیٹ دیا جائے، شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے اور آئین کے مطابق شہریوں کو احتجاج کی اجازت دی جائے۔ پارلیمنٹ ہی وہ واحد فورم ہے جہاں سیاسی استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان میں اپوزیشن کو ایک بار پھر میثاق جمہوریت اور مکالمے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے فروغ کے لیے بات چیت ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی میثاق معیشت کی پیشکش کر چکے ہیں اور آج بھی اپوزیشن کو ساتھ بیٹھ کر قومی مسائل حل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دونوں بیانات سیاسی ماحول میں نرمی اور اتفاق رائے کی طرف ایک مثبت اشارہ ہے۔ تاہم اسی سیاسی ماحول میں ایک اور رخ بھی سامنے ہے، جہاں علیمہ خان کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 افراد جمع کرنے کی پیشکش اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر دیے گئے بیانات بھی سامنے ہیں۔ یہ طرز سیاست پارلیمانی مکالمے اور سیاسی مفاہمت کے بیانیے سے مختلف ہے۔ یہ صورتحال اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے، میثاق جمہوریت اور سیاسی مکالمے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سڑکوں کی سیاست اور دباؤ کی حکمت عملی بھی جاری ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا اپوزیشن کو ہر منگل کو سڑکوں کی سیاسی دھمکیاں ترک کر کے وزیر اعظم کی دعوت کو قبول نہیں کر لینا چاہیے؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ میثاق معیشت، میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں۔ اپوزیشن کو کہتا ہوں آئیں مل کر بیٹھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، رسمی بیان یا حقیقی دعوت؟ شہزاد چودھری صاحب۔ عائشہ، نہ یہ پہلا بجٹ ہے، نہ یہ بجٹ کے بعد کی پہلی دفعہ تقریریں ہوئی ہیں، اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے اس قسم کی تقریر پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ تیسرا بجٹ ہے، تیسری تقریریں ہیں، اور ایسی ہی تقریریں ہر دفعہ ہوتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تقریروں کے باوجود کیوں کچھ ہوتا نہیں، کیوں ماحول ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا اس ملک کا۔ حسن نثار صاحب نے اس کا ذکر کیا، کچھ ہلکا سا میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹھنڈا ماحول کرنے کی ضرورت ہے، اندر بھی اور اپنے ارد گرد بھی۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت واقعی چاہتی ہے کہ بات چیت کی جائے، معاملات کو ریزالو کیا جائے۔ کہتی تو ہے، کیا چاہتی بھی ہے؟ اور اگر چاہتی ہے تو کس چیز نے ابھی تک روکا ان کو پچھلے 3 سال کے اندر یا 3.25 سال کے اندر کہ وہ نہیں کر پاتے؟ دوسری بات، کیا حکومت کر بھی سکتی ہے ماحول کو ٹھنڈا؟ اس کے پاس کیپیسٹی، ایبلٹی ہے، یا کسی اور طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ کیا ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ماحول ٹھنڈا ہو یا ایسا گرم ہی رہے؟ مثال کے طور پہ اڈیالہ کے سامنے 10,000 کی جب آپ بات کرتی ہیں، پتہ نہیں 10,000 ہوتے بھی ہے کہ نہیں ہوتے، 500 ہوتے ہیں، 600 ہوتے ہیں، 2,000 ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں۔ وہ 2,000 آدمی جو ہوتے ہیں، کیا وہ نیشنل اسمبلی سے اٹھ کے جاتے ہیں وہاں پہ یہ سب کچھ کرنے، یا نیشنل اسمبلی والے نیشنل اسمبلی میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو ایز اے بہانہ بنا لیا جاتا ہے کیونکہ بات چیت تو نیشنل اسمبلی میں کرنی ہے۔ نیشنل اسمبلی کے جو دو متعارف سائڈز ہیں ان کو آپس میں بات کرنی ہے نا، معاملات کو درست کرنا ہے، ادھر ٹھنڈا کرنا ہے۔ اچکزئی نے کیا بولا؟ اس نے کہا خدارا پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہی رہنے دیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، شکایت تو ہے کہ پارلیمنٹ نہیں رہی، اور اگر پارلیمنٹ نہیں رہی، دیکھیے بات سنیں، ہمیں رضا رومی صاحب نے شروع میں کہا، پہلے سوال میں انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہائیبرڈ نظام کو پھر کسی جمہوری نظام کے ساتھ مماثلت مت دیجیے، بولیں کہ ہم کسی ایک اور نظام میں رہ رہے ہیں، ہم کسی اور نظام، یہ جمہوری نظام نہیں ہے، کوئی اور نظام ہے، اس نظام کے اندر پھر جیسے معاملات ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی جو سوال آئے گا وہ لیڈرشپ پہ آئے گا، پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر، کہ کیا یہ جو معاملہ، جو نظام، جو بھی طریقہ آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رکھیں گے، ہمیشہ کے لیے ایسے رکھیں گے، یا وہ کون سے ایسے انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگا جس کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ اچھا اب اس نظام کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم واپس بیک ٹو نارمل ہو سکتے ہیں۔ وہ انیبلنگ جو طریقہ کار ہے، جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، اسی کو ڈیفائن کر دو یار، اپنے لیے ڈیفائن کر دو، اپنے بچوں کے لیے ڈیفائن کر دو، بلاول کے لیے ڈیفائن کر دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہ بلاول کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، نہ مریم کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، ایسا بس گول مول ہر چیز رکھی ہوئی ہے، اور اس میں باتیں کی جائیں، تقریریں کرا لیں ان سے۔ میرا نہیں خیال کہ اٹ ہیز اینی میننگ۔ پچھلے 3 سال سے، بلکہ اب تو ان کو یہ 5واں بجٹ تھا، ہمیشہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، کسی کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، میں اس کو کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیتا۔ سنجیدگی ہے۔ رضا رومی صاحب، اچکزئی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف ایک میمورینڈم لکھیں، جو پارٹی جیتے اس کو مینڈیٹ دیں، بانی پی ٹی آئی کے پاس جیل میں لے کر جاؤں گا۔ کیا منجھے ہوئے سیاستدان ہے، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی ایک بار کہہ چکے کہ میں جاؤں گا اور میں شورٹی لے کر آؤں گا، یا وہ بھی صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی ایکٹ نہیں کر سکتے ہیں؟
دیکھیے اچک زئی صاحب ایک اولڈ سکول سیاستدان ہیں اور یقیناً اگر وہ یہ بات کریں ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ پارلیمانی طریقے سے جمہوری پارلیمانی طریقے سے ملک میں جو سیاسی بحران ہے اس کا حل نکالا جائے، مگر جن صاحب کے پاس وہ لے کر جائیں گے وہ روایتی سیاستدان ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے بلکہ وہ ان سے ماورا ایک شخص ہیں، کیونکہ جو عام باقی سب سیاستدان ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے چور ڈاکو وغیرہ ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو جائے گا. دیکھیے کوئی بھی میثاق یا اگریمنٹ کے لیے دونوں سائڈز کے اوپر رضامندی کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حکومت کا تو چلے ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں 2 پلرز ہیں، ان 2 پلرز نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے مل کر، ایک حاوی ہے دوسرا دوسرے کے اوپر. شہباز شریف اور اچک زئی صاحب کی ملاقات بھی کوئی نتیجہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ وہ بھی جسٹ سٹنگ آن اے ٹی کپ. دیکھیے میرے خیال سے وہ ایک ملاقات شہباز صاحب کی اور اچک زئی صاحب کی ملاقات میں ایک تیسرے شخص کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کی کوئی ویلیو بنے گی. اگر وہ تیسرے شخص نہیں ہوں گے تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 عائشہ اس میں یہ بات کیا بات کر دی، نمبر 2 پہ میں نہیں جاؤں گی. اور اظہر امی صاحب آپ نے اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کی ویلیو کو کہہ دیا ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب، اچک زئی صاحب وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو خیال کریں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں موجود ہوں، آئیں بیٹھیں بات کریں. ادھر علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ کے باہر 10,000 بندہ اکٹھا کرنے کو تیار ہیں. کیا معاملے کا حل نکل سکتا ہے؟ وہ بھائی سے پیار کرنے والی ایک جذباتی بہن بنی ہوئی ہیں یا کوئی پولیٹیکل لیڈر کی سوچ بھی رکھ رہی ہیں؟ پولیٹیکل لیڈرشپ تو پاکستان میں دکھائی نہیں دی مجھے اس کی پوری تاریخ میں، انکلوڈنگ بھٹو جو کہتا تھا کہ آئی ایم دی اونلی سیکرڈ کاؤ. اندازہ لگاؤ جمہوریت مامے اور کہتے کہ میں اس ملک کی واحد مقدس. چھوڑو، مجھے 1 منٹ زیادہ مل جائے گا، آج میں کم بات کرتا ہوں. جی کہیے. اچھا، ایک زمانے میں ارشاد احمد حقانی صاحب میرے بزرگ تھے، بہت قابل احترام تھے. لوگ انہیں کالم نگار وہ ہرگز نہیں تھے، وہ تجزیہ نگار تھے اور بہت اعلیٰ پائے گئے. انہوں نے ایک کیمپین شروع کی کہ یہ جو جانوروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے فلانا ٹمکانا. اوپر نیچے کو تیسرا کالم آیا، میں جنگ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے. تو آئی واز آلسو مطلب خیر، تو میں نے کالم لکھا بہت سخت. میں نے کہا حقانی صاحب کو عقل کو ہاتھ ماریں، یہ آئیڈیلزم سے باہر نکلو. جو آپس میں لڑتے ہیں مینڈوں کی طرح، وہ عوام کا حال دیکھ لو کہ آپ ان کی صلح کرائیں گے، مل کے لٹیں گے. اچھا، اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ مرحومہ مغفورہ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مرحومہ مغفورہ کا میثاق جمہوریت بھی میثاق مکمکہ ہی نکلا تھا. اس ڈرامے نے پاکستانی عوام کو کیا دیا؟ بات کرو سڑک کی، لوگوں کی بات کرو. باٹم لائن کیا ہے؟ ویلفیئر آف دا پیپل. اچھا، اسی طرح میثاق معیشت بھی اگر ہو جائے تو کیا ہونا ہے؟ آئین بھی ہو گیا تھا نا، تو کیا نکلا اس میں سے؟ اچھا، میثاق معیشت بھی اگر ہو گیا تو یہ میثاق مکمکہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سب ٹوپی ڈرامے، ٹرک کی بتیاں بند، مٹھی سے ریت پھسلتی جا رہی ہے. صحیح. میں پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن ہم منحوس میثاقوں کی بحث کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں. پتہ نہیں، یا بات کوئی نہیں کرتا، یا پتہ نہیں ان کو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے. یہ سارے ملک میں ہر مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ خدا کی پناہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بندے کو نکالا جاتا ہے اور وہ بچوں سمیت خودکشی کر لیتا ہے، اس کو جاب سے نکالا جاتا ہے، تنخواہ اس کی 35,000 ہوتی ہے. تو یار کو کرنے والے کام کرو. فلسفے تو ہماری بڑی عزت ہو تو بڑا فلانا ٹمکانا. باہر دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، IMF کا کیا خیال ہے تمہارے بارے میں، وہ بتاؤ مجھے. باقی کٹسیز ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی.
زیغم صاحب، اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں، جواب میں وزیر اعظم میثاق جمہوریت کی دعوت دے رہے ہیں، جس پہ بھی حسن صاحب نے بات کی. اب فرمائیے یہ کہ سیاست کسی نئے مفاہمتی دور میں داخل ہو سکتی ہے یا صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جس کی کوئی مطلب نہیں ہے؟ عائشہ مجھے اجازت دے تھوڑا سا میں حسن نثار صاحب کی تائید میں کچھ جملے کہہ لوں. کہیے. دیکھیے، سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک میثاق موجود ہے، اس میثاق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ میثاق ہے پاکستان کی اشرافیہ کے مشترکہ مفادات کا میثاق. درست. کس طریقے سے یہ سب اپنے مفادات کو گارڈ کرتے ہیں، یا حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ایک پارٹی میں ہو یا دوسری پارٹی میں ہو، کوئی بھی ہو حکومت. آپ دیکھیں کیسے ایک جیسی معاشی پالیسیاں چلتی ہیں، کیسے ان کے اپنے بزنسز اور وہ بزنسز اور شعبے جن سے مفادات جڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے تو یہ میثاق ختم کریں. اب دوسری میثاق کی بات کر رہے ہیں اچکزئی صاحب، تو اچکزئی صاحب یہ بتائیں یہ میثاق حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہوگا یا حکومت اور ان کی ایک سیٹ والی پارٹی کے درمیان میں ہوگا؟ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا تو پی ٹی آئی تو پچھلے میثاق کو بھی نہیں مانتی، اسے مکا کہتی ہے. اس سے پہلے تو وہ زیرو سم پالیٹکس جو پاکستان میں بن گئی ہے، جس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہوگی تو یہ نہیں ہوں گے اور یہ ہوں گے تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی. تو سب پہ سوالیہ یہ نشان. زیرو سم پالیٹکس پہلے اس کو تو پہلے ختم کروا لینا، اور پہلے پی ٹی آئی سے ذرا یہ تو منوا لینا کہ انہوں نے اس سیاست کو خوب کھیلا ہے اور اب وہ نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.